امریکی صدر بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن نے نیتن یاہو پر غزہ کے لیے امداد بڑھانے پر دباؤ ڈالا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ترک ہم منصب کو فون۔ غزہ اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے علاقائی رہنماؤں سے بات کرنے پر اتفاق۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کے مطابق امریکہ فلسطینیوں کے لیے $100 ملین کی امداد فراہم کرے گا۔ فلسطین میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا نیپال میں خطاب۔ تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ کہا کہ غزہ کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلا رکاوٹ امداد کی اجازت دی جائے۔ غزہ کی صورتحال ہر گزرتی گھڑی میں مزید مایوس کن ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے کہا کہ سلامتی کونسل مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنے فرائض ادا نہیں کیے۔ دنیا بھر میں ایک سال میں سب سے زیادہ بچے غزہ میں شہید ہوئے۔ تنظیم سیو دی چائلڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ غزہ میں 3 ہفتے میں 3,324 بچے شہید ہو چکے۔ 2022 میں 24 ممالک میں 2,985 بچے مارے گئے۔ 2021 میں یہ تعداد 2,515 تھی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ غزہ مارچ میں مجلس وحدت مسلمین کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا دنیا نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت روکنے میں ناکام ہو گئی۔ امریکہ اسرائیل کی جارحیت کی حمایت کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم فلسطینی مجاہدین کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اسرائیل کے مقدس سرزمین چھوڑنے تک تحریک جاری رہے گی۔ جماعت اسلامی 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کرے گی۔ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فلسطین کی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ JUI کے سربراہ فضل الرحمان کا کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب۔ بولے یہ اجتماع امریکہ، اسرائیل اور بے حس مسلم حکمرانوں کو پیغام ہے، آزادی کی جنگ میں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مزید بولے کہ آج یہودی لابی کا ایجنٹ مکافاتی عمل سے گزر رہا ہے۔ یہودی لابی کو بتانا چاہتے ہیں ان کے ایجنٹ کو شکست دے دی۔ مودی کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ مسلم ممالک کے حکمران گلے سے امریکی غلامی کا طوق اتار دیں۔ ممتاز مبلغ مولانا طارق جمیل کا بیٹا عاصم جمیل گولی لگنے سے جاں بحق۔ عاصم جمیل کی لاش میاچنوں کے علاقے تلمبہ میں دیہی مرکز صحت میں لائی گئی۔ انتظامیہ نے لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ پولیس کے مطابق عاصم جمیل کے سینے پر گولی لگی۔ ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی کا لگتا ہے۔ آج ہی پنجاب کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی۔ مولانا طارق جمیل کی چاہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل۔ کہا بیٹے کی حادثاتی موت نے سوگوار کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار۔ متوفی عاصم جمیل کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر پرویز اشرف، وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بھی اظہار تعزیت۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی دکھ کا اظہار کیا۔ راولپنڈی سے سابق MP چوہدری ساجد محمود نے بھی PTI چھوڑ دی۔ چوہدری ساجد کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ کہا 9 مئی کے دلخراش واقعات نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر سیاسی جماعت نے مذمت کی۔ عدلیہ سے اپیل ہے 9 مئی کے کیسز کو جلد نمٹایا جائے۔ سانحے میں ملوث ملزمان کو کڑی سزا دی جائے۔ چیئرمین PTI کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ وہ PTI کے ورکرز سے معافی مانگتے ہیں۔ MQM کے لاپتہ کارکنوں کو بازیاب کرایا جائے۔ آمریت اور جاویرانہ جمہوریت کے خلاف کھڑا ہوں۔ خالد مقبول صدیقی کا لیاقت آباد میں جلسے سے خطاب۔ کہا MQM کو اس کا حق دیا جائے۔ اگر ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا تو عوام روڈ پر آئیں گے۔ MQM اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے۔
مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کو MQM کے سوا کوئی سنوارنے والا نہیں، پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ فاروق ستار بولے نواز شریف واپس آ گئے، اب کراچی کو بھی قومی دھارے میں واپس آنا چاہیے۔ کراچی میں MQM کے مضبوط گڑھ ضلع وسطی میں پیپلز سیکریٹریٹ قائم۔ فریال تالپور نے پیپلز سیکریٹریٹ ضلع وسطی کا افتتاح کیا۔ سعید غنی، سہیل سیال، ڈاکٹر عاصم اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ فریال تالپور بولی سندھ حکومت نے ترقی کے لیے بہت فنڈز دیے، پیپلز پارٹی کراچی کی ہی پارٹی ہے، پارٹی میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں گے۔ جمہوریت ترکیہ کے 100 سال مکمل، ملک بھر میں جشن۔ ترک مسلح افواج کے ہوا بازوں کا کارنامہ، آسمان میں 100 کا ہندسہ لکھ دیا۔ نگران وزیر اعظم کا ترکیہ کے 100 سالہ یوم جمہوریہ پر مبارکباد کا پیغام۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ترک قوم کا آزادی کے لیے عزم اور حوصلہ قابل تقلید مثال ہے۔ پاک ترک تعلقات مشترکہ عقیدے، ثقافت اور تاریخ کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی نے ترک ہم منصب کو فون پر مبارکباد دی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اضطرابی ماحول میں خوشحال ترکیہ اسلامی دنیا کے استحکام کا سبب ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ MQM کے لاپتہ کارکنوں کو بازیاب کرایا جائے، آمریت اور جاویرانہ جمہوریت کے خلاف کھڑا ہوں۔ خالد مقبول صدیقی کا لیاقت آباد میں جلسے سے خطاب، کہا MQM کو اس کا حق دیا جائے، اگر ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا تو عوام روڈ پر آئیں گے۔ MQM اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کو MQM کے سوا کوئی سنوارنے والا نہیں، پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ فاروق ستار بولے نواز شریف واپس آ گئے، اب کراچی کو بھی قومی دھارے میں واپس آنا چاہیے۔ کراچی میں MQM کے مضبوط گڑھ ضلع وسطی میں پیپلز سیکریٹریٹ قائم۔ فریال تالپور نے پیپلز سیکریٹریٹ ضلع وسطی کا افتتاح کیا۔ سعید غنی، سہیل سیال، ڈاکٹر عاصم اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ فریال تالپور بولی سندھ حکومت نے ترقی کے لیے بہت فنڈز دیے، پیپلز پارٹی کراچی کی ہی پارٹی ہے، پارٹی میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں گے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے کوالیفائنگ سسٹم کا اعلان کر دیا۔ ون ڈے ورلڈ کپ کے لیگ کے مرحلے کے اختتام پر ٹاپ 7 ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر سکیں گی۔ پاکستان میزبان ہونے کے ناطے 8ویں ٹیم ہوگی۔ ورلڈ کپ نہ کھیلنے والی ویسٹ انڈیز، زمبابوے اور آئرلینڈ کی ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی میں بھی جگہ نہیں بنا سکیں گی۔